آپ نے مائک پکڑ کے جگا کے اس کو بیدار کر دیا. اب بیچارہ پوری رات بستر پہ تڑپ رہا, اس کو نیند نہیں آ رہی ہے. آپ نے ڈسٹرب کر کے اس کو اٹھا دیا, جبکہ وہ بوڑھا دائم المریض ہے, اس کو شوگر ہے, اس کو ایسی بیماری ہے جو موت کے ساتھ جائے گی. اس کے اوپر روزہ ہی نہیں ہے, وہ ایک فدیہ کھلائے گا, ایک مسکین کھلائے گا. آپ نے اس کو بھی بیدار کر دیا ہے, آپ اس کو بھی جگا رہے ہیں, آپ بچوں کی نیند میں ڈسٹرب کر رہے ہیں. آپ اس کو ثواب کا کام سمجھ کے کر رہے ہیں, غلط ہے میرے بھائیو. آپ پہ روزہ فرض ہے, آپ الارم لگائیے, آپ موبائل میں الارم لگائیے, گھڑی میں الارم لگائیے, آپ اٹھیے, نماز پڑھیے. تکلیف آپ کو ایک بات بتا دوں, بہت زبردست حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے, تو لوگ پہلی صف میں حاضر ہونے کے لیے لڑیں گے, قرآن دازی ڈالیں گے, پرچیاں پھینکی جائیں گی, جس کا نام نکلے گا وہ پہلی صف میں جائے گا. لوگ لڑیں گے, قتال کریں گے. آپ اندازہ لگائیے پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول. یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے بارے میں کہا قرآن میں, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اور فرشتے نبی پر رحمتیں بھیجتے ہیں, نبی پر رحمتیں بھیجتے ہیں, فرشتے دعائیں کرتے ہیں. یہ نبی کے بارے میں کہا, اور اللہ کے نبی نے یہ جملہ پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں کے لیے کہا. کیا کہا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول. اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں, فرشتے دعائیں دیتے ہیں اس آدمی کو جو پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے. لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں, سنیے کتنا ثواب ہے پہلی صف میں. اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میرے بھائیوں, اس کے بعد فوراً اللہ کے نبی نے فرمایا, اگر کوئی شخص پہلی صف میں جا رہا ہے لیکن دیکھتا ہے کہ جگہ تنگ ہے, میں جاؤں گا تو آگے والی صف میں اور تنگی ہو جائے گی, لوگوں کو دشواری ہو جائے گی, میرے جانے کی جگہ نہیں ہے یا تھوڑی سی ہے لیکن اس میں آ نہیں پاؤں گا, اور وہ لوگوں کو تکلیف سے بچانا چاہتا ہے اور وہ دوسری یا تیسری صف پہ نماز پڑھ لیتا ہے. تو اگر اس نیت سے کہ آگے والی صف کے لوگوں کو تکلیف نہ ہو, اگر وہ دوسری یا تیسری صف پہ نماز پڑھتا ہے تو اس کو اگلی صف پہ نماز پڑھنے والے سے بھی دگنا اس کے لیے دوہرا ہوتا ہے, اس لیے کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا. یہ ہے اسلام کے اندر ایک مسلمان کی اہمیت, یہ ہے اس کا مزاج اسلام کا. ہم راستے میں کچرا پھینکتے ہیں, کوڑا پھینکتے ہیں, گندگی پھینکتے ہیں, ہم راستے میں کیلے کے چھلکے ڈال دیتے ہیں, ہم پتھر پھینکتے ہیں, کیا کیا ہم راستے میں کرتے ہیں. کچھ نہیں تو ہمارے گھر کے باہر جانے کا راستہ ہے, ہماری بیٹی کی شادی ہم نے شامیانہ لگا دیا, شادی کر رہے ہیں, اب لوگوں کو 2 کلومیٹر دور سے ہو کر گزرنا پڑ رہا ہے. یہ ساری چیزیں تکلیف دینے کے ضمن میں آتی ہیں. میرے بھائیوں, ہم کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے ہیں. تکلیف دینا یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے, تکلیف دہ چیزوں سے بچ جانا اور لوگوں کو بچا لینا یہ ہے ادنا درجے کا ایمان. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا تیسری چیز, والحیاء شعبۃ من الایمان, حیا بھی ایک ایمان کا شعبہ ہے. شرم و حیا اگر کسی انسان کے اندر ہے تو انسان اور جانور میں فرق ہے, حیا نکل گئی تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. میرے بھائیوں, جانوروں کو سڑک پہ آپ دیکھ لو, روڈ پہ آپ دیکھ لو, ایک جانور دوسرے جانور کے اوپر چڑھنے لگتا ہے, شرم نہیں ہے ان جانوروں کے اندر. یہی شرم و حیا انسان کے اندر باقی ہے, جو اپنی بیوی کے ساتھ تخلیے میں اکیلے میں رات گزارتا ہے کیونکہ حیا ہے اس کے اندر. اور یہی حیا انسان کو جانور سے ممتاز کرتی ہے, الگ کرتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اذا لم تستحی ففعل ما شئت, اگر تیرے اندر سے شرم نکال لی جائے تو پھر جو تیرا دل میں آئے وہ کرے, جو تیرے دل میں آئے وہ کر. یعنی جب شرم ہی نہیں رہی تو جو چاہو گے وہ کرو. شرم و حیا تھی کل تک ہماری لڑکیاں, ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں جب بازار جاتی تھیں تو ان کے گالوں کو, ان کے چہروں کو آسمان کی نگاہوں نے بھی نہیں دیکھا تھا. اور آج دوپٹے اتر چکے ہیں, بال کھلے ہیں,
اور ہماری اپنی جوان بیٹیاں آج ٹک ٹاک پر اور انسٹاگرام پر کمر مٹکاتی ہوئی اور ڈانس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ شرم و حیا نکل. جب شرم و حیا نہیں رہے گی تو جو تیرے دل میں آئے گا وہ کرے گا. شرم و حیا ضروری ہے. ویسٹرن کلچر نے، پشچمی سبھیتا نے، مغربی تہذیب نے آج ہمارے بیٹیوں کو کہاں پہنچا دیا. شرم و حیا تو نبی کے اندر بھی اتنی تھی. سنن نسائی کی روایت ہے اللہ کے نبی اپنے گھر میں تھے، لنگی پہنے ہوئے تھے اور لنگی بیچ سے کھلی ہوئی تھی. گھٹنے ڈھکے تھے لیکن لنگی بیچ سے کھلی ہوئی تھی. ابو بکر آئے، آپ نے اجازت دی، آپ لیٹے رہے، لنگی بیچ سے کھلی رہی. عمر فاروق آئے، آپ نے ان کو بھی اجازت دی، آپ لیٹے رہے، لنگی کھلی رہی. تھوڑی دیر کے بعد عثمان آئے، بتایا عثمان ہے. اللہ کے نبی نے کہا ان سے کہو تھوڑا سا رک جائیں دروازے پر، ابھی میں اجازت دیتا ہوں. اس کے بعد آپ بیٹھ گئے، سنبھل گئے اور آپ نے دونوں لنگی کے کناروں کو آپ نے سمیٹا اور آپ نے اچھی طریقے سے اپنے آپ کو ڈھانکا. اس کے بعد کہا عثمان آ جاؤ. جب عثمان غنی اندر آئے اور تینوں لوگ جب باہر چلے گئے بات چیت کر کے، تو حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول میرے ابو آئے آپ لیٹے رہے، ابو بکر عمر آئے تو آپ لیٹے رہے، لیکن میں نے دیکھا جب عثمان آئے تو آپ نے ان کو آنے کی اجازت بعد میں دی. پہلے آپ صحیح سے بیٹھ گئے، اپنی لنگی کو سمیٹ لیا اور آپ نے بالکل اپنے آپ کو ڈھانک لیا اور آپ بیٹھ گئے. ایسا کیوں؟ فرمایا عائشہ عثمان وہ ہستی ہے جسے دیکھ کر فرشتے بھی حیا کرتے ہیں تو میں کیوں نہ حیا کروں، عثمان سے میں کیوں نہ حیا کروں. عثمان وہ ہستی ہے کہ جس کو دیکھ کر فرشتے بھی حیا کرتے ہیں تو میں کیوں نہ حیا کروں. میرے بھائیوں، حیا تو مردوں کی بھی زینت ہے، پھر عورتوں کو حیا کتنی زیادہ کرنا چاہیے، عورتوں کو حیا میں کتنا زیادہ آگے ہونا چاہیے. میرے پیارے بھائیوں آپ دیکھ لیجئے، عورت کے لیے مسجد میں نماز پڑھنے جانا جائز ہے. حدیثیں موجود ہیں، اللہ کے نبی کے زمانے میں عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتی تھیں. لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ عورت کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا اس کے مسجد میں جانے سے بہتر ہے. گھر کے آنگن میں نماز پڑھنا مسجد سے بہتر ہے، اور گھر کی کوٹری میں نماز پڑھنا آنگن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے. اور گھر کے مخصوص کمرے میں جہاں وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے، کوئی آنا جانا کسی کا نہیں ہوتا، وہ اس کوٹری میں نماز پڑھتی ہے تو باہر کے دالان سے بہتر ہے. یعنی عورت جتنا اندر رہے گی اور جتنا مردوں کی نظروں سے دور رہے گی اتنا اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. آپ اندازہ لگائیے، عورت کو نماز پڑھنے جانے سے مسجد میں کوئی نہیں روک سکتا. اللہ کے نبی نے فرمایا لا تمنعوا اما اللہ ان یصلین فی المسجد. اگر عورتیں مسجد میں جانے کی اجازت مانگے تو دو، تم ان کو روک نہیں سکتے ہو. لیکن اس کے باوجود آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے، دالان میں نماز پڑھنا بہتر ہے. پھر آپ نے کہا کوٹری میں نماز پڑھنا دالان سے بہتر ہے، اور اپنے مخصوص کمرے میں نماز پڑھنا کوٹری میں نماز پڑھنے سے بھی زیادہ بہتر ہے. آپ اندازہ لگائیے یہ عورت کی شرم و حیا ہی تو ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام جب بھول جائے، رکوع کے بجائے سجدے میں چلا جائے، ایک رکوع کے بجائے دو رکوع کر لے، تو مرد کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. آگے جو لوگ لگے ہیں اگر امام بھول جائے تو وہ یاد دلائیں گے سبحان اللہ، یعنی آپ بھول گئے، الحمدللہ اللہ اکبر کہہ کر یاد دلائیں گے. لیکن اگر عورتیں پیچھے صف میں موجود ہیں اور وہ معلوم ہے ان کو کہ امام بھول گیا، تو عورتوں کو سبحان اللہ زور سے بولنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ تصفیق کریں گی، ایسے اپنے ہاتھ سے تالی بجائیں گی اس طریقے سے، اور ان کی آواز سن کر امام سمجھ جائے گا کہ میں بھول گیا. یہ عورت کی شرم و حیا کے پیش نظر عورت کو اتنی بھی اجازت نہیں دی کہ تم سبحان اللہ کہو، اللہ اکبر کہو. ہو سکتا ہے کہ تمہاری باریک سریلی میٹھی آواز سے مسجد میں نماز پڑھنے
والے مردوں کے دلوں میں وسوسے پیدا ہو جائیں، ان کے ایمان میں کمزوری پیدا ہو جائے، جب سبحان اللہ کہنے کی اجازت زور سے مردوں کے سامنے نہیں دی ہے تو ڈانس کرنے کی، گانا گانے کی، قوالیاں پڑھنے کی اسٹیجوں پر آ کر میرے بھائیوں وہ سب چیزیں جو آج کل نیتا نگری میں ہوتی ہے پرچار ورچار، وہ سب اس میں شامل ہے۔ ان تمام چیزوں کی اجازت شریعت کیسے دے سکتی ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مرد کی سب سے افضل صف وہ ہے جو سب سے آگے ہے، اور عورت کی سب سے افضل صف وہ ہے جو سب سے پیچھے ہے۔ یعنی ایک مرد کی صف لگی ہے، اس کے پیچھے ایک اور 5 صفیں، اس کے بعد پردہ پڑا ہے، پھر عورتوں کی 5 صفیں لگی ہوئی ہیں، تو عورتوں کی پچھلی والی سب سے پیچھے والی صف سب سے افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو عورت جتنا پیچھے وہ مردوں سے اتنا ہی دور ہے۔ اس دوری کی وجہ سے فرمایا کہ عورت کی پچھلی صف سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اور ایک اور چیز آپ کو بتا دوں، نکاح ہوتا ہے سب کا ہی ہوتا ہے، جو جوان ہے بالغ ہے، نکاح لڑکی کا جب نکاح ہوتا ہے تو مرد کو تو کہنا پڑتا ہے فلاں اتنے روپے مہر کے بس فلاں کی بیٹی کو میں نے آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے قبول کیا، تو آپ کہیں گے کہ ہاں میں نے قبول کیا۔ لیکن لڑکی سے جب پوچھا جاتا ہے، پہلے لڑکی سے پوچھا جاتا ہے کہ فلاں کے ساتھ تمہارا نکاح کیا جا رہا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ آج کل تو جہالت ہے، زبردستی کہلواتے ہیں، لڑکیاں بیٹھی ہوتی ہیں کوہنی مار مار کے کہتی ہیں بول دے ہاں میں نے قبول کیا، اور جب تک وہ بول نہیں دیتی اور وکیل و گواہ سن نہیں لیتے تب تک اس کا نکاح نہیں مانا جاتا۔ یہ بڑی جہالت ہے۔ آپ ہوتے کون ہیں لڑکی سے زبردستی کہلوانے والے کہ میں نے نکاح قبول کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے ایک بات پوچھا جائے گا، صرف اجازت لی جائے گی فلاں کے ساتھ تمہارا نکاح ہو رہا ہے، وہ لڑکا تمہیں قبول ہے، منظور ہے؟ اذنھا سماعتھا، اگر وہ لڑکی خاموش رہ گئی تو یہی اس کی اجازت ہے۔ اللہ کے رسول تو کہہ رہے ہیں لڑکی کی خاموشی اجازت ہے، اور آپ زبردستی کہلوا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا خاموشی اس کی اجازت ہے، یعنی لڑکی کو اس موقع پر بھی یہی کہا گیا ہے کہ اگر وہ نہیں بول رہی ہے تو اس کو زبردستی مت کرو، کیونکہ وہ شرمیلی ہوتی ہے، حیادار ہوتی ہے، اس کی خاموشی کو اجازت سمجھو۔ یہ ہے مولانا جرجیز کے سامنے بھی اگر نہیں بول رہی ہے اس کے ساتھ تمہیں نکاح قبول نہیں بول رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حیا حالی ہے۔ جرجیز صاحب نہیں کہہ سکتے میں سنا نہیں، میں وکیل ہوں میں نے سنا نہیں، میں گواہ بن کے آیا ہوں میں نے سنا نہیں۔ جب تک میں سن نہیں لوں گا تب تک کیسے؟ جاہلو، لڑکیوں کو اللہ نے جب اجازت زور سے کہنے کی کے لیے حکم نہیں دیا، مجبور نہیں کیا اور رسول نے، تو تم کون ہوتے ہو زبردستی کہلوانے والے؟ اذنھا سماعتھا، اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے۔ اگر وہ خاموش رہ گئی تو سمجھ لو کہ اس نے نکاح قبول کر لیا ہے، اس سے دستخط کرائیے، پڑھی لکھی ہے تو، اور آئیے اور لڑکے کا نکاح پڑھا دیجئے، ہو گیا۔ بس میرے بھائیوں یہ ہے نکاح، نہ لڑکیاں کہلوائیں نہ کوئی اور۔ لڑکی کنواری لڑکی کے لیے یہ حکم ہے ہی نہیں کہ وہ زبردستی بولے، اگر بول دیتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بولتی ہے تو یہ اس کی شرم و حیا کا تقاضا ہے۔ نہیں بول رہی ہے اس کے لیے دعا کریے، اللہ اس کو ایسی شرم والا بنائے رکھے اور سماج سوسائٹی کے لیے شرمیلی مزاج بنائے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ ایمان ہے، ایمان، اور 3 شاخائیں، پہلے اور لا الہ الا اللہ کا کہنا، دوسری چیز راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا، اور تیسری چیز حیا، شرم و حیا جو عورت کا زیور ہے۔ ہمیں ان تینوں چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین خطاؤں کو معاف فرمائے، ہمارے اندر لا الہ الا اللہ کو پڑھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے لیے رحمت بنائے، اور ہمارے معاشرے اور سماج میں شرم و حیا کو کوٹ کوٹ کے پیدا فرما دے۔ اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن لوگوں کو اگر میرے ہاتھ پر بھی کچھ مدرسے کا تعاون کرنا ہے تو کر سکتے ہو، اس بہانے مسافہ کرنے کا بھی موقع مل جائے گا آپ لوگوں کو۔ آ جائیے اور میرے ہاتھ پر بھی دے دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔